بات کریں گے جب تو یہ آ جائے گا آپ کا سیکنڈ پارٹ، آپ کا جو ہے تھرڈ پارٹ، جس کے اندر آپ بات کریں گے پرٹیکولرلی پرسیپشن پہ۔ پرسیپشن بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا، کہ ہاؤ یو پرسیو یور سیلف، آپ اپنے آپ کو کیسے پرسیو کرتے ہو۔ سو دس از واٹ یو کین سے کہ اس میں ہم انگریڈینٹ آف انٹر پرسنل کمیونیکیشن پہ بات کر رہے ہیں، جس کے اندر پرسیپشن بھی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے۔ پرسیپشن ایک عمل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور آپ نے مجھے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ دیکھیے اگر آپ اسٹڈی کرنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو افطار کا وقت ہوا ہے اور ساری فیملی جو ہے افطار کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور بلکہ آپ لیٹ پہنچتے ہیں، وہ افطار کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتے ہیں، تو وہ کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ایسا کریں گے کہ فوراً پوچھیں گے جلدی جلدی مجھے بتاؤ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آپ پہنچتے ہیں گھر اور گھر والے پہلے سے جو ہے وہ روزہ افطار کر چکے ہیں، تو کیا آپ میز پہ بیٹھتے ہی کہیں گے بتاؤ بتاؤ مجھے کیا بات ہو رہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اصل میں ہوگا یہ کہ آپ جو ہیں آپ وہاں پر بیٹھیں گے، آپ افطار کریں گے، آپ کچھ کھانا وانا کھائیں گے، آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے فوڈ لیں گے، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ کیا کریں گے، آپ ایک پروسیس شروع کر دیں گے، آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے آپ اسے آرگنائز کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی نے کان میں بات کی، اماں نے ہنسنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ماما نے ہنسنا شروع کر دیا، پاپا نے کوئی طنز کر دی، آپ یہ ساری باتیں جو ہے اپنے سینسری پروسیس میں اکٹھی کرتے جائیں گے، اور ان کو آخر کار آپ کیا کریں گے، جب کافی ساری معلومات ہو جائے گی تو پھر آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ایک کوہرنٹ پکچر بنائیں گے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، روزہ افطار ہو گیا، میں بیٹھا ہوں روزہ افطار کر رہا ہوں، پاس بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہیں، باتیں سن رہا ہوں، اماں نے مذاق کیا، ابا نے کوئی طنز کر دی، اچھا جی کوئی جوک ہو گیا، کسی نے کان میں بات کی، اب میں سوچنا شروع کرتا ہوں کہ اچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور جب میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہاں یاد آیا کہ آج تو 21 اپریل ہے اور 21 اپریل کو چھوٹے بھائی کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور مجھے وہ بھول گئی ہے نا، تو میں فوراً پکچر کو پینٹ کرتے 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 پہنچوں گا اور فوری طور پہ کہوں گا آپ کو کیا پتہ میں بھولا ہوں، مجھے یاد ہے جناب آج آپ کی برتھ ڈے پارٹی۔ تو دس از وٹ وی کالڈ اے پرسیپشن، کہ پرسیپشن کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے کلوز لیتے جاتے ہیں، ہم چیزوں کو پرسیو کرتے چلے جاتے ہیں، آلدو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے پرسیو کرتے ہیں، اور اس سے ہم ایک پکچر بناتے ہیں جس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک بندے کا پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے جب باتیں دیکھتا ہے تو پہلے سے اس میموری کے ساتھ اسے میچ کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو مانو بلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی پکچر اگر ڈاگ سے مل جاتی تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاگ ہے، کیونکہ آپ کی میموری میں ساری تصویریں سیو ہیں۔ تو لہٰذا انسان کیا کرتا ہے، آنکھوں سے، ٹیسٹ سے، نوز سے، کانوں سے باتیں سنتا ہے، یہ سارے ہمارے سینسز ہیں، ان کو ایک جگہ آرگنائز کرتا ہے، آرگنائز کر کے اس کے میننگ اخذ کرتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے ہمارا پرسیپشن۔ بچوں کلیئر ہے بات؟ کیوں جی، ایسے پرسیو کرتے ہیں نا ہم چیزوں کو، کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ تو وی پرسیو ان دس وے، ہم اس طرح پرسیو کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پرسیپشن انسان کا ایک سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے سر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پرسیپشن مختلف ہونے کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایٹیٹیوڈ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا موٹیو ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا انٹرسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا تجربہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشنز اور بیلیف بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ پرسیو مختلف وے میں کرتے ہیں۔ جیسے یہ ایک بلی ہے، پچھلے دنوں اس کے ساتھ حادثہ گزرا تھا کہ یہ ٹینکی میں گر گئی تھی پانی کی، اب اس کو اپنی پکچر جو ہے وہ جو ہے جب دیکھتی ہے تو اس کو ایک بھیگی بلی نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک بلی ہے جو ڈفرینٹ تجربات سے گزری ہے، اس نے چنگھارا
اور اس کے چنگھاڑنے سے ایک شیر بھاگ گیا. اب یہ شیشے میں جب دیکھتی ہے تو اسے نظر یہ آتا ہے کہ یہ بلی نہیں، حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک شیر ہے. بلی نہیں، یہ کیا ہے، یہ ایک شیر ہے، یہ ایک ببر شیر ہے. کلیئر بچوں؟ تو دس از واٹ یو کین سے کہ ہر انسان کا پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہے. تو ہر انسان کی دلچسپی مختلف ہو سکتی ہے، موٹیو مختلف ہو سکتا ہے، انٹرسٹ مختلف ہو سکتا ہے، لہٰذا اسے اپنی تصویر بھی مختلف نظر آتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ایک بات تو یہ پرسیور کے پچھلے تجربات کیا ہیں. دوسری چیز ٹارگٹ، جس ٹارگٹ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹارگٹ کیسا ہے. دیکھیے مختلف چیزیں فوری طور پہ آپ کو اٹریکٹ کریں گی. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو خاتون ہے یہ دیکھ رہی ہیں، یہ بندہ ہے، نارمل سا بندہ ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے انہوں نے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خاتون نظر آتی ہیں جن کے کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس ہیں، تو فوری طور پہ ان کی نظر اس کے اوپر جاتی ہے. تو نظر ادھر گئی تو پرسیپشن بھی چینج ہو گیا. کیا خیال ہے بچوں؟ تو اب یہ بات بھی ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے. تو دو چیزیں، پہلی بات آپ کا پچھلا تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تجربات کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ٹارگٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیسی چیز ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ جو ہے 3 چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. ایک اپنا تجربہ مشاہدہ جو پہلے سے ہے، دوسرا ٹارگٹ، اور تیسری چیز ہے کانٹیکسٹ. آپ کس کانٹیکسٹ میں کسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ذرا گہرے پانی میں کھڑا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ڈیپ ہے. یہ بندہ چونکہ اس ماحول میں نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ڈیپ نہیں ہے. تو لہٰذا جس کے اوپر جو بیتے، کہتے ہیں جس دم بیتے او دن جانے، یعنی اس کو جو کانٹیکس ہے، جو جس ماحول میں ہے وہ اس ماحول کے مطابق دیکھتا ہے. ٹائم، پلیس، لائٹ، ٹیمپریچر یہ میٹر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان کو پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ بچوں ہم نے بات کر لی انگریڈینٹس کے اوپر، انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے، کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. تو ان کے انگریڈینٹس میں نے کون کون سی بات بتائی؟ ایکسپیکٹیشنس میں نے کہیں، پھر میں نے کہا کہ آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کی ویلیوز، اور آخر میں نے آپ سے کہا آپ کا پرسیپشن. تو بچوں یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے تو جی لکھ کے انٹر کر دیجئے پلیز. اور ساتھ ہی آج کے لیکچر کو، آج کا لیکچر یقیناً زیادہ انٹرسٹنگ تھا آپ کے لیے، آج کے لیکچر کو 1 سے لے کے 100% تک کے انڈرسٹینڈنگ میں رینک بھی کر دیجئے تاکہ ہم اس کو ساتھ ہی وائنڈ اپ بھی کر دیں. تو ٹھیک ہو گیا بچوں. رمضان کے درمیان میں ذرا لیکچر مختصر رکھوں گا، رمضان کے بعد پھر میں ذرا ٹائمنگ تھوڑی سی بڑھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ سو سی یو انشاءاللہ ٹمارو. تھینک یو ویری مچ فار یور نائس فیڈ بیک. آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. میں سلائڈ بھی آپ کو سینڈ کروں گا. اوکے بچوں، اللہ حافظ.